بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 102 ہے اور آج کا عنوان ہے نمازیوں کے لیے فرشتوں کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 29 درجة، ذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی با جماعت ادا کی گئی نماز اس کی گھر میں یا بازار میں پڑھی ہوئی نماز کی نسبت 20 سے زیادہ درجے بڑھ کر ہے، اور وہ یوں کہ جب ان میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے، اسے نماز ہی نے اٹھایا ہے اور نماز کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے سبب سے اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، یعنی نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اس کے انتظار کا وقت نماز میں شمار ہوتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص جب تک اس جگہ رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ اس جگہ پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور جب تک وہ اس جگہ بے وضو نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آدمی کی باجماعت ادا کی گئی نماز اس کی گھر میں یا بازار میں پڑھی ہوئی نماز کے مقابلے میں 20 سے زیادہ درجے بڑھ کر ہے۔ دوسری بات، جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے، اسے نماز ہی نے اٹھایا ہے اور نماز کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ تیسری بات، وہ شخص کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے سبب سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اسے رو کے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، یعنی اس کے انتظار میں جو وقت لگتا ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ پانچویں بات، جب تم میں سے کوئی شخص جب تک اس جگہ رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے وہ فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ چھٹی بات، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ ساتویں بات، جب وہ اس جگہ پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جب تک وہ اس جگہ بے وضو نہیں ہوتا اس وقت تک وہ فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ بزرگان محترم، سمجھنے کی بات یہ ہے، یہاں ہم نے یہ حدیث جو بیان کی ہے وہ اس لیے بیان کی ہے کہ ہم فرشتوں کے تذکرے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جن احادیث میں فرشتوں کی تذکرے موجود ہیں ہم نے تقریباً ان احادیث کو آپ کے سامنے مسلسل پیش کیا ہے روزانہ کے درس۔ یہاں بھی اس حدیث میں بھی فرشتوں کا تذکرہ ہے، آگے ہم بتاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ترجمہ بھی کیا تو ہمیں پتا چلا کہ جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں، جب تک وہ نماز مسجد میں ہوتے ہیں جماعت کے انتظار میں اور نماز میں جب تک وہیں بیٹھے رہتے ہیں فرشتے جو ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ تو یہاں قابل غور باتیں یہ ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، گھر میں نہیں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 70 جو اس کو 20 سے زائد یعنی 27 درجے کا لفظ استعمال بھی کیا گیا، اور 20 کا لفظ جو ہے وہ زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے 20 سے بڑھ کر، تو 21 بھی ہو سکتا ہے 22 بھی، لیکن عموماً کہا جاتا ہے کہ 27 درجے زیادہ فضیلت ہے۔ اور نماز میں ایک بات یہاں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ابھی جماعت شروع نہیں ہوئی، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اجر کے اعتبار سے اس کو ثواب دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ نماز پڑھ رہا، نماز پڑھنے کا ثواب۔ 20 منٹ رہا،
10 منٹ میں نماز پڑھی، باقی اس سے کے انتظار میں جو 10 منٹ بیٹھا رہا وہ بیکار نہیں ہے. لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ وہ بیکار ہے، وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ وہ گویا کہ نماز میں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز پڑھنے پر اجر دیتے ہیں، اس کے انتظار کرنے پر بھی اجر دیتا. اور ایک بات جو اہم ہے قابل غور اس حدیث میں، کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، جب تک اس کا وضو باقی ہے اس کو اجر لکھا جاتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور جب تک وہ کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتا اس وقت. اسی لیے مسجدوں میں کسی کو تکلیف نہیں، ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. جھڑکنا، ڈانٹنا، تانے دینا، طرح طرح کی باتیں کرنا یا زج کرنا، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.